حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دادا جناب عبد المطلب کا اصلی نام شیبہ ہے۔ یہ نہایت بڑی نیک اور عابد و زاہد تھے۔ غار حرا میں کھانا پانی ساتھ لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ رمضان شریف کے موقع پر آپ اکثر کئی دن غار حرا میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور ان کی پیشانی پہ چمکتا تھا اور آپ کے جسم سے مشک کی خوشبو آتی تھی۔ جب بھی قبیلہ اور جب بھی مکہ کے لوگ کوئی مصیبت آتی یا قحط پڑ جاتا تو جناب عبد المطلب کے پاس آتے اور پہاڑ پر لے جاتے اور ان کو وسیلہ بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت اس دعا کو مقبول فرماتا تھا۔ جناب عبد المطلب اپنے دسترخوان سے پرندوں کو کھانا کھلاتے تھے، زنا اور شراب کو حرام جانتے تھے۔ عقیدہ کے لحاظ سے آپ موحد تھے۔ موحد کا معنی بتایا گیا ہے کہ موحد کے معنی ہوتے ہیں متحد کرنے والا، اکٹھا کرنے والا۔ اور زمزم شریف کا جو کنواں تھا پٹ پڑ گیا تھا اسے دوبارہ آپ کھدوا کر درست کرواتے ہیں اور لوگوں کے لیے زمزم شریف سے سیراب کرتے ہیں۔ آپ کعبہ شریف کے متولی اور سجادہ نشین ہوئے۔ آپ نے 120 برس کی عمر پائی۔ اصحاب فیل کا واقعہ بھی آپ ہی کے دور میں آیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ولادت کے 55 دن پہلے یمن کا بادشاہ ابرہہ ہاتھیوں کی فوج لے کر مکہ میں حملہ کرنے کے لیے آور ہوتا ہے، اور سبب یہ تھا کہ اس نے ایک دارالسلطنت میں ایک گرجا گھر بنایا تھا جو نہایت ہی خوبصورت تھا، اور اس کی خواہش یہ تھی، اس کا بنانے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ بجائے کعبہ کے گرجا گھر کا حج کریں۔ قبیلہ کنانہ کا ایک شخص کو جب یہ معلوم ہوتا ہے تو غیظ و غضب میں جل جاتا ہے اور گرجا گھر میں جا کر غلاظت کر دیتا ہے اور پیشاب وغیرہ کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس پہ غلاظت ہو جاتی ہے۔ جب ابرہہ کو معلوم ہوتا ہے تو بہت بڑی ہاتھیوں کی فوج لے کر مکہ پر حملہ کرتا ہے، اور فوج کا پہلا دستہ جو رہتا ہے وہ دستہ جتنے بھی مکہ والوں کے جانور تھے، اونٹ وغیرہ، بکری وغیرہ، مویشیوں کو سب اپنے سپرد کر لیتا ہے، جس میں 200 یا 400 اونٹ عبد المطلب کے بھی تھے۔ عبد المطلب کو اس واقعہ سے بہت رنج پہنچتا ہے اور ابرہہ سے گفتگو کرنے کے لیے آپ اس کے پاس جاتے ہیں۔ جیسے ہی ابرہہ کو معلوم ہوتا ہے کہ سردار قریش مجھ سے گفتگو کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو آپ کا رعب اور آپ کا دبدبہ دیکھ کر، آپ کا حسن و جمال دیکھ کر، کیونکہ آپ کی پیشانی میں نور نبوت کا جاہ و جلال چمکتا ہے، ابرہہ دیکھ کر جلد ہی
آپ کے استقبال کے لیے باہر آتا ہے اور آپ کو دیکھ کر مرعوب ہو جاتا ہے۔ اب مرعوب ہوتا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ جناب عبد المطلب کی پیشانی پر جو نور چمک رہا تھا، عنقریب وہ نور عالم ظہور میں آنے والا ہے، اور جس کے نور سے کائنات عالم کا ذرہ ذرہ منور ہونے والا ہے۔ لوگوں کے سوئے ہوئے ارمان کو زندگی ملنے والی ہے۔ ابرہہ کے ساتھ جناب عبد المطلب بیٹھتے ہیں۔ ابرہہ نے کہا کہ آنے کا آپ کے سبب کیا ہے؟ تو جناب عبد المطلب نے کہا کہ آپ نے جو میرے مویشی، اونٹ، بکری وغیرہ جو آپ لے آئے ہیں اسے آپ میرے سپرد کر دیں، آپ اسے سپرد کر دیں۔ جب جناب عبد المطلب نے یہ چیزیں ابرہہ سے کہی، یہ سن کر ابرہہ نے کہا، اے سردار قریش، میں تو یہ سمجھتا تھا کہ آپ بہت ہی حوصلہ مند اور شاندار آدمی ہیں، مگر آپ نے مجھ سے اونٹوں کا سوال کر کے میری نظروں میں اپنا وقار ختم کر دیا، اور بکری اونٹ کی کیا حقیقت ہے؟ میں تو آپ کے کعبہ کو توڑ پھوڑ کر نیست و نابود کرنے آیا ہوں۔ آپ نے اس بارے میں کوئی گفتگو نہیں کی، اور آپ نے کہا کہ میں اپنے اونٹوں کو لینے کے لیے آیا ہوں، کیونکہ کعبہ میرا گھر نہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، اور وہ اپنے گھر کی خود ہی حفاظت فرمائے گا، مجھے اس کی ذرہ برابر فکر نہیں۔ یہ سن کر ابرہہ نے فرعونی لہجے میں کہا کہ تمہارا قبیلہ کا ایک شخص آیا اور اس نے میرے گرجا گھر میں غلاظت کی، پخانہ کیا، جس کا میں انتقام لینے آیا ہوں، اور میں کعبہ کو ڈھا کر مسمار کر دوں گا۔ جناب عبد المطلب نے کہا کہ پھر آپ جانیں اور خدا جانے اس میں سفارش کرنے والا میں کون؟ اس گفتگو کے بعد ابرہہ نے جناب عبد المطلب کے جتنے بھی مویشی تھے، جانور تھے، سب آپ کو واپس کر دیتا ہے۔ جناب عبد المطلب اپنے قبیلہ میں جب آتے ہیں اور آنے کے بعد لوگوں سے کہتے ہیں کہ تم اپنے اپنے مویشی لے کر پہاڑوں کی طرف چلے جاؤ اور وہاں پناہ لو اور چھپ جاؤ، اور آپ اپنے قریش کے، اپنے خاندان کے چند آدمی کو لے کر اور خانہ کعبہ کے پاس پہنچتے ہیں، اور دروازہ کا حلقہ پکڑ کر نہایت ہی درد بھرے لہجے میں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اللہم ان المرء یمنع رحلہ فامنع رحالک وانصر علی آل الصلیب وعابدیہ الیوم لک۔ اے اللہ، بے شک ہر شخص اپنے گھر کی حفاظت فرماتا ہے، تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما، اور صلیب والوں اور صلیب کے عیسائیوں کے مقابلہ میں اپنے اطاعت شعاروں کی مدد فرما۔ عبد المطلب نے یہ دعا مانگی اور اپنے خاندان والوں کے ساتھ لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے اور خدا کی قدرت کا جلوہ دیکھنے لگے۔ جب ابرہہ صبح کعبہ ڈھانے کے لیے آگے بڑھتا ہے، جب مقام مغمس میں پہنچتا ہے تو اس کا جو ہاتھی تھا جس کا نام محمود تھا بیٹھ جاتا ہے، ہر چند کوشش کرتا ہے، اس کو مارتا ہے، للکارتا ہے کہ اٹھ جائے، اٹھ کر کھڑا ہو جائے، لیکن ہاتھی جو ہے
وہ اٹھتا ہی نہیں ہے۔ اسی حال میں قہر الہی ابابیلوں کی شکل میں نازل ہوتا ہے اور ننھے ننھے پرندے جھنڈ کے جھنڈ جن کی چونچ اور پنجوں میں 3 کنکریاں تھیں سمندر کی جانب سے حرم کعبہ کی طرف جو ہے آتے ہیں اور ابرہہ کے لشکر کی طرف وہ برسانا شروع کر دیتے ہیں، جس سے ابرہہ کا لشکر جو ہے وہ ایک ہی دم میں نیست و نابود ہو جاتا ہے۔ سنگ باری کی مار اتنی تیز تھی کہ جب بھی کوئی کنکری ان سوار کے جسم پر پڑتی تو ہاتھیوں کو بھی چیرتے ہوئے نکل جاتی تھی۔ ابرہہ کی فوج کا کوئی بھی آدمی جو ہے وہ زندہ نہیں بچتا ہے، اور سب کے سب ابرہہ اور اس کے ہاتھیوں سمیت جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے، اور جسموں کی بوٹیاں ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھر جاتی ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی سورہ فیل میں اس واقعہ کا ذکر فرماتا ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ یعنی اے محبوب، کیا آپ نے نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کر ڈالا؟ کیا ان کے داؤں کو تباہی میں نہ ڈالا اور ان پر پرندوں کی ٹکڑیاں بھیجیں تاکہ انہیں کنکر کے پتھروں سے ماریں تو انہیں چبائے ہوئے بھس جیسا بنا ڈالا۔ جب ابرہہ اور اس کی لشکروں کا یہ انجام ہوا تو جناب عبد المطلب پہاڑ سے نیچے اترے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اس واقعہ کے بعد دور دور تک چرچا ہو گیا اور تمام اہل عرب ان کو ایک خدا رسیدہ بزرگ کی حیثیت سے قابل احترام سمجھنے لگے۔